شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زہیب شیئر کر رہے ہیں۔ زہیب کہتے ہیں میں سکھر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکھر کے ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جس کو اسلام پورہ کہتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے وہ کافی زیادہ پرانا علاقہ ہے۔ وہاں پر بہت قدیم پرانے گھر آج کل کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا جہاں پر علاقہ ہے اس کی تقریباً جہاں سے وہ ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک پرانا قبرستان بھی ہے۔ اس قبرستان کا گورکن ایک رات چلاتا ہوا، شام کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، محلے میں بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے قبرستان کے دروازے پر ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کا سر نہیں ہے۔ میں نے سر کٹی عورت کو دیکھا ہے قبرستان کے دروازے پر۔ ہم لوگوں کو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، کہیں رات کو یہ قبرستان میں نکلا ہوگا تو اس نے کچھ ایسا ویسا دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن سر کٹی عورت، وہ بھی قبرستان کے دروازے پر، کسی کو کچھ خاص اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ پھر وہ یہ کہنے لگا کہ میں رات قبرستان میں نہیں گزار سکتا، میں اب رات کو اپنے گھر واپس چلا جایا کروں گا، کیونکہ اس کو اکثر علاقے کے لوگ ایکسٹرا پیسے دے دیا کرتے تھے کہ تم نے رات بھی قبرستان میں ہی پہرا دینا ہے، اور وہاں پر اس کو ایک کچا مٹی کا کمرہ بھی بنا کر دیا گیا تھا جس میں وہ رات گزارتا تھا۔ لیکن جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اپنے گھر بھاگ گیا۔ وہاں پر اس کو حفاظت کے لیے اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ بڑے جنگلی کتے پائے جاتے تھے جو قبروں کو نقصان پہنچا دیتے تھے، اس لیے اس کو وہاں پر رکھا گیا تھا۔ لیکن اب وہ ڈر گیا۔ اب شام ہوتے ہی قبرستان والی سڑک اور قبرستان کا حصہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا۔ گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے ہمسائے جو کہ انکل ایک ہیں، وہ دیر سے اپنی دکان سے واپس آتے ہیں۔ ان کی دکان شہر میں ہے اور راستہ کافی زیادہ لمبا پڑتا ہے، اس سے وہ سائیکل پر واپس آتے ہیں۔ گرمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دکان دیر سے بند کیا کرتے تھے۔ تو انکل کہتے ہیں رات 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، میں سائیکل پر اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف فضاؤں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں جو ماحول کو اور بھی زیادہ پرسرار اور ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ جیسے ہی اپنے گلی میں ٹرن ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گلی کے کونے پر کوئی کھڑا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو گلی کے کونے پر بھلا کون کھڑا ہے۔ وہاں سے گلی کا حصہ اندھیرا تھا کیونکہ وہاں تک اسٹریٹ لائٹ نہیں جاتی تھی، اور اس طرف جو اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی وہ فیوز ہو چکی تھی۔ اب وہاں پر باقاعدہ ایک وجود کھڑا ہوا تھا۔ انکل کو لگا کہ شاید کوئی محلے کا بندہ ہوگا، کوئی مہمان ہوگا، یا کہیں واچ مین ہی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سائیکل پر اپنے گھر میں بالکل جیسے ہی جانے لگا تو مجھے تجسس سا ہوا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر پٹک رہا تھا، یعنی اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر وہ مار رہی تھی۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ کوئی عورت تھی۔ اپنی زمین کے اوپر جب وہ ایڑی مارتی تھی تو اس کی پائل کی آواز کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ اتنے عجیب انداز میں وہ اندھیرے میں کھڑی تھی۔ انکل کہتے ہیں اس کا آدھا آدھا لباس بھی دکھائی دے رہا تھا جو کہ سفید کلر کا تھا۔ انکل نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو، تم کون ہو؟ انکل نے باقاعدہ پوچھا اس سے۔
انکل کہتے ہیں کہ وہ بدستور اپنی ایڑی زمین پر پٹکے ہی جا رہی تھی۔ جیسے ہی انکل اس کے قریب جانے لگے، جیسے اس نے انکل کی طرف اپنا آپ ٹرن کیا، اس کے ہاتھ میں ایک کینڈل تھی، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے دھڑ کے اوپر سر نہیں تھا، وہ کوئی سر کٹی ڈائن تھی۔ انکل کہتے کہ میں اتنا گھبرایا، اتنی زور زور سے میں چلانے لگا، اور میں نے دروازہ کھولا ہوا تھا اور میں خوف کے مارے اس کھلے ہوئے دروازے کو زور زور سے نوک کر رہا تھا، ایسے کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ وہ چلتی چلتی بالکل میرے قریب آ چکی تھی، تبھی گھر کا دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زور سے اندر جا کر گرا، میرا سائیکل بھی باہر گر گیا، لیکن میں نے ڈر کے مارے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میرے گھر والے جو کہ صحن میں سب سوئے ہوئے تھے، سب جاگ گئے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میرے پیچھے کوئی کتا لگ گیا ہے یا پھر کسی نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، یعنی کسی چور نے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بہت ڈر گئے، مجھے بڑی مشکل سے سب نے اٹھایا اور بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو میں بتانے کی بھی حالت میں نہیں تھا، لیکن پھر انکل نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی، اور صبح یہ بات انکل نے پورے محلے والوں کو بھی بتائی۔ اب گورکن کے بعد انکل دوسرے آدمی تھے جنہوں نے اس سرکٹی مخلوق کو دیکھا تھا، وہ کوئی چڑیل تھی، جنی تھی، ڈائن تھی، جو بھی تھی۔ پورے علاقے میں اس چیز کو لے کر خوف و ہراس پھیل گیا، سب کے دل ڈرے ہوئے تھے، کوئی بھی رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ہر کوئی چھتوں پر چلا جاتا تھا، لیکن گلیوں میں نکل کر بیٹھنے والا سین بالکل ختم ہو گیا تھا۔ سب کو ہر وقت یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں قبرستان سے وہ سر کٹی ڈائن ہمارے علاقے میں نہ آ جائے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں کوئی بھی ایسی بزرگ شخصیت نہیں تھے جو جنات کا علم جانتے ہوں۔ وہاں کے جو مولوی صاحب تھے وہ صرف مؤذن تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایسی مخلوقات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اپنے اینڈ پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں جیسے کیسے کسی عامل کا پتہ چلے تو ہم اس مخلوق کے بارے میں کچھ پتہ کروائیں اور اس کی روک تھام بھی کروا سکیں۔ پھر ایک رات کی بات ہے، میرے کزن نے لاہور سے آنا تھا، ہم نے اسے منع بھی کیا تھا کہ تم نے رات کو نہیں آنا، جب بھی تم سفر شروع کرو کوشش یہ کرنا کہ تم مغرب سے پہلے اور اندھیرے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ جس گاڑی میں وہ آ رہا تھا وہ گاڑی خراب ہو گئی، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اور وہ ایسے ویرانے میں ہوا تھا کہ گاڑی ٹھیک کرواتے کرواتے ان لوگوں کو بہت دیر ہو گئی، اور ہم لوگوں کا کزن جو تھا وہ لیٹ ہو گیا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اب ہمیں تو یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ وہ وہاں سے چل پڑا ہے یا نہیں، کیونکہ پھپھو نے صرف ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ آج آ رہا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ بہت رات ہو گئی، ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر سو رہے تھے، تبھی ایک دم سے گلی میں چیخو پکار شروع ہو گیا۔ کوئی مرد تھا جو بہت زیادہ بھیانک آوازیں نکال کر چیخ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ۔ اس کے چیخو پکار سن کے سب محلے کے جو لوگ تھے وہ اپنی اپنی چھتوں سے جھانک کر گلی میں دیکھنے لگے، تو ہم لوگوں کے گھر کے آگے ہی ایک لڑکا تھا جو سر پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھا چلا رہا تھا کہ مجھے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار دے گی۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا تو یہ ہم لوگوں کا کزن ہی تھا۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ ندیم اتنی رات کو کیوں آیا ہے۔ ہم لوگ فوراً سے نیچے بھاگے، جلدی سے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اس کو اندر لے کر آئے۔ اس وقت گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس وقت وہ بیچارہ کچھ بتانے کی بھی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ اس کو پانی وغیرہ پلایا، اس کو ہمت دی، حوصلہ دلایا، وہ کچھ نارمل ہوا تو بڑے عجیب و غریب انداز سے گھر والوں کو بھی دیکھنے لگا، جیسے وہ خوف زدہ بھی تھا اور وہ حیران بھی تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک غیر مرئی مخلوق، ایک چڑیل آفت ڈائن آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ قبرستان میں کہاں سے آئی ہے، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہے اور وہ پورے علاقے میں پھرتی ہے۔ وہ ایٹ اے سیم ٹائم وہ کبھی کسی گلی میں نظر آتی ہے تو کبھی کسی گلی میں نظر آتی ہے، اسی لیے ہم نے تمہیں منع کیا تھا۔ اگر تمہیں یہ بات باقاعدہ طور پر بتا دیتے تو شاید تم اس بات پر یقین نہ کرتے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی بھی علم نہیں تھا، میں جس رکشے سے آیا اس نے مجھے اس محلے کے باہر اتار دیا، میں نے اسے ایڈریس بھی بتایا، تم لوگوں کے گھر کا بھی بتایا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیدھی گلی ہے، تم چلے جاؤ، یہ گلی بہت زیادہ خراب ہے، میں رکشہ اندر لے کر نہیں آ سکتا،
اگر میرا رکشہ اندر آیا تو وہ باہر نہیں جا سکے گا، کیونکہ کچھ گلی ہم لوگوں کے جہاں سے گلی سٹارٹ ہوتی تھی اس سے کچھ حصہ پہلے والا خراب تھا جو سڑک کے ساتھ والا تھا، اس لیے اکثر وہاں پر رکشہ ڈرائیور باہر ہی پیسنجرز کو اتار دیا کرتے تھے، اور اس گلی میں آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگر مین روڈ سے آئے تو۔ وہ کہتا ہے کہ میں چپ چاپ چلتا ہوا آ رہا تھا تو پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پائلوں کی چھن چھن سنائی دے رہی ہے اور میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے 1 سے 2 بار پیچھے بھی پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، میں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ پائل کی چھن چھن بالکل میرے ساتھ ساتھ تھی لیکن مجھے دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا، تبھی اس سامنے گلی کی طرف سے کوئی چلتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا سفید لباس پہنے کوئی عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ چلتی چلتی آ کر گلی کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے آدھے آدھے حصے پر اندھیرا تھا اور آدھا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا جو کہ سفید لباس تھا۔ اس کے پیروں میں وہی پائل تھی اور وہ اپنا پاؤں زمین پر پٹک رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ جب میں تم لوگوں کے گھر کے پاس پہنچا تو وہ بالکل میرے سامنے آ گئی۔ وہ کوئی سر کٹی مخلوق تھی۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکی تھی کہ بس مجھے لگا کہ میں ابھی یہیں پر گروں گا اور یہ میری جان لے لے گی۔ میں نے بہت شور مچایا، اتنے میں تم لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ اگر تم لوگ مجھے نہ بچاتے تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرتی، پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ اب یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی پورے علاقے میں۔ ہر کوئی ڈرنے لگ گیا، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ بچوں میں اور خواتین میں اس حد تک خوف بیٹھ گیا کہ کوئی دن کے ٹائم بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کہیں ہمیں وہ سر کٹی مخلوق نہ دیکھ لے یا کہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اسی طرح سے چوکیدار کو بھی یہ بات بتائی گئی۔ چوکیدار جو تھا وہ سائیکل پر پورے علاقے کا چکر کاٹا کرتا تھا۔ اب اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم زیادہ دیر سے مت آیا کرو، تم تقریباً 9 بجے کے قریب تک پورے علاقے کا چکر کاٹ لیا کرو۔ لیکن چوکیدار کہتا تھا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ وہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں جو محلے میں چوریاں کرتے ہیں، میں ایسی کسی بات کو نہیں مانتا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ ایک پٹھان تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایسی مخلوقات سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں کے پشاور میں بھی ایسی بہت سی جنات چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح سے کچھ زیادہ ہی ان چیزوں سے انکار کر رہا تھا۔ ہم نے پھر اس سے زیادہ بحث نہیں کی۔ اسی رات کی بات ہے، چوکیدار نے اس مخلوق کو علاقے کے مختلف حصوں پر دیکھا۔ چوکیدار نے یہ بات صبح خود بتائی۔ بقول چوکیدار کہ اس نے اس کے اوپر فائر بھی کیے تھے اور اس کے پیچھے کالے رنگ کے کتے بھاگ رہے تھے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں مین چوک سے آ رہا تھا، جس طرح بازار کی مارکیٹ ہے وہاں پر کافی زیادہ دکانیں بھی ہیں اور اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہیں، تو وہ ایک اسٹریٹ لائٹ کے کونے پر کھڑی تھی۔ چوکیدار نے جب دور سے دیکھا تو اس کے آس پاس کالے رنگ کے کتے تھے جو اس کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ چوکیدار کو لگا کہ شاید کوئی انسان ہے اور اس کو یہ کتے ڈرا رہے ہیں اور وہ اس طرح سے کھمبے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جیسے چوکیدار آگے آیا تو اس نے اس مخلوق کو دیکھا۔ چوکیدار نے جیسے ہی فائر کیے، کتے تو وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مخلوق بھی غائب ہو گئی۔ چوکیدار بہت بہادر تھا، وہ ہمت والا تھا، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ڈرا نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس مخلوق کو ایک گلی میں بھی چلتے پھرتے دیکھا، تب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تم لوگوں کی بات ٹھیک تھی، اس علاقے میں کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے۔ پھر علاقے کے سبھی جو بڑے لوگ تھے، ہر کوئی اپنی جگہ پر کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں کسی عامل کا پتہ چلے۔ ہمیں ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، وہ باقاعدہ طور پر جنات چڑیلوں آفتوں کو قید بھی کیا کرتے تھے اور جن لوگوں کے اوپر ان کا بسیرا ہو جاتا تھا ان کا علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ان کو اپروچ کیا گیا، علاقے کے بہت سے لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے علاقے میں لے کر بھی آئے۔ جب وہ آئے انہوں نے پورے علاقے کا وزٹ کیا، قبرستان کا بھی وزٹ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سر کٹی ڈائن ہے، یہ ہر 30 سال کے بعد اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور یہ کسی نہ کسی علاقے میں پورے 11 دن پھرتی ہے۔ اس کو جو کوئی بھی انسان نظر آتا ہے یہ اس کو اپنا شکار بنا لیتی ہے، یہ اس انسان کے اوپر اپنا بسیرا کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ 11 دنوں میں وہ جتنے بھی انسانوں کو
نقصان پہنچا سکتی ہے، جان سے مار سکتی ہے، کھا سکتی ہے، وہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی یہ اس علاقے میں موجود ہے کیونکہ یہ ہر 30 سال کے بعد کسی نہ کسی قبرستان میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ جنات کی ایک قسم ہے۔ بہت سے لوگ سر کٹے مخلوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں سر کٹا تھا یا فلاں جگہ پر سر کٹا دیکھا گیا، تو یہ جنات کی ایک قسم ہے جو ہر 30 سال کے بعد اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ہر 30 سال کے بعد 11 دن کے لیے انسانی خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو اگلے 30 سال تک ہمت دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہم نے جب یہ باتیں سنی تو ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 11 دن سے پہلے اس کو کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ جس قبرستان میں آئی ہوئی ہے یہ وہاں پر اپنا آپ ایسے ہی ظاہر کرتی رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں۔ جن گھروں میں قرآن پاک ہوتے ہیں ان گھروں میں یہ داخل نہیں ہو سکتی، اسی لیے یہ گلیوں میں، بازاروں میں یا ایسی سنسان جگہوں پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جہاں پر کوئی انسان رات کے وقت گزرتا ہے، کیونکہ ان کو انسان کی آمد کا بہت دور سے پتہ چل جاتا ہے اور یہ ہر اس حصے پر اپنا آپ ظاہر کر سکتی ہے جہاں جہاں انسان آ سکتا ہے۔ پھر پورے 11 دن ہم لوگوں کا علاقہ بالکل سنسان اور ویران ہو گیا۔ کوئی بھی شام 5 بجے کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے گھروں میں لا کر رکھ لیتا تھا۔ 11 دن کے بعد وہ مخلوق کسی کو بھی دکھائی نہیں دی، لیکن گورکن جو تھا، گورکن کی پورے 11 دن کے بعد پرسرار طور پر موت ہو گئی۔ وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ پھر ہم لوگوں کو ان عامل کی بات یاد آئی جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوق انسانوں پر بسیرا کر لیتی ہے اور 11ویں دن وہ مر جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت شکریہ زہیب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔